الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان ام حبیبۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث ہے، اس میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ، جس کسی نے بھی دن رات میں 12 رکعتیں پڑھیں اس کے لیے بنی لہ بیت فی الجنہ، اس بندے کے لیے جنت میں گھر تیار کیا جائے گا۔ یعنی یہ خاص طور سے تاکید اس حدیث میں مل رہی ہے ان مسنون جو سنتیں ہیں، جنہیں ہماری عام لینگویج میں سنت موقدہ وغیرہ ایٹسیٹرا کہا جاتا ہے، جسے سنت نمازیں کہا جاتا ہے۔ ان نمازوں کا بیان چل رہا ہے کہ جو بھی یہ سنتیں پڑھے گا نماز سے پہلے یا بعد میں، یہ 12 رکعتوں کا حوالہ دیا انہوں نے، یہ 12 رکعتیں جو شخص بھی پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر ہوگا۔ تو وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ اربعا قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، رکعتین بعدہ، اور 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، یعنی فرض نماز جو ظہر کی 4 رکعت فرض نماز بندہ ادا کرتا ہے اس کے بعد، اور ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعت نماز پڑھے یعنی سنتیں مغرب کے فرض نماز کے بعد، اور ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھنا، اور ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور صلاۃ فجر کی جو فرض نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعت پڑھنا۔ یہ سنت موقدہ کے حوالے سے بیان ہوا کہ یہ رکعتیں گویا نارملی عام طور سے بندے کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اصل جو ہے وہ فرض نماز ہے، تو ظاہر ہے فرض نماز تو اپنی جگہ ہے ہی، وہ چھوڑنے پر تو خدا نخواستہ بندہ جو ہے اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو سنتیں ہیں، جو سنت موقدہ جسے فقہا کی لینگویج میں کہا جاتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ اس کا اجر و ثواب بہت ہی انتہائی یقیناً ہائی لیولز آف ریوارڈز اس کے اجر میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ 12 رکعتوں کے حوالے سے آیا کہ خاص طور سے جو شخص بھی یہ 12 رکعتیں پڑھے گا فرض نماز کے علاوہ، اسائڈ فرام دا فرض صلاۃ، فرض کے اوپر بات ہو چکی ہے الحمدللہ، فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، عصر کے 4 فرض ہوتے ہیں، مغرب کے 3 فرض ہوتے ہیں، اور عشاء کے 4 فرض ہوتے ہیں۔ اب ان نمازوں سے آگے پیچھے جو سنتیں بھی پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر تیار ہوگا۔ تو احادیث کی لینگویج میں فرسٹ آف آل تو جب ہم دیکھتے ہیں، نفل کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے، ایک یوز ہوتا ہے، جس کو لغوی اعتبار سے یعنی ووکیبلری کے اعتبار سے نفل کہا جاتا ہے زوائد کو، یعنی ایکسٹراس کو، اور حدیثوں میں فرض نمازوں کے علاوہ، یعنی فرض کو اکثر ہم دیکھتے ہیں فرض یا فریضہ ہی، فرض نماز کے لیے لفظ استعمال فریضے کا ہوتا ہے یا صلاۃ المکتوبہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لفظ نفل استعمال ہوتا ہے، تمام کی تمام نمازیں جو فرض کے علاوہ ہوتی ہیں ان سب کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے، جو یوز ہوتا ہے حدیث کی لینگویج میں، وہ نفل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں ظاہر ایمفسس کے اعتبار سے اور احادیث میں جو ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں، جو صحابہ کی ہمیں انسٹرکشنز ملتی ہیں، جو ان کے عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سی رکعتیں، کون سی نمازیں سنت موقدہ کی کیٹیگری میں آئیں گی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی چھوڑنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے، اور ہمیشہ اس کی بالکل ریگولرلی ابائڈ کیا کرتے تھے انہیں پڑھنا فرض نمازوں کے علاوہ۔ اور کون سی نمازیں تھیں جو کبھی پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی چھوٹ بھی جاتی تھی، وہ پھر نفل نماز کی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ تو فرسٹ لیٹس انڈرسٹینڈ کہ یہ جو سنت نمازیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ فرض تو نہیں تھی لیکن چھوڑا نہیں کرتے تھے، اکثر اس کو بہت ہی
ایک ریلیجسلی اس کو فالو کیا کرتے تھے، ابائڈ کیا کرتے تھے، یہ وہ سنت نمازیں تھیں۔ کیا اس کی کیا مصلحت تھی؟ ظاہر ہے بہت ساری علماء نے اس کی مصلحتیں اور ڈیٹیلز میں لکھا ہے، لیکن فرض نماز جو اللہ تعالیٰ کی جو دربار کے اندر ایک خاص الخاص حضوری کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں مشغول ہونے سے پہلے انفرادی طور پر یعنی انڈیویجول لیول پر 2-4 رکعتیں پڑھ لے بندہ، تاکہ جو فرض نماز کے لیے جب مسجد میں باجماعت نماز کے لیے بندہ حاضر ہو خاص طور سے، تو اس سے پہلے ہی بندے کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مائنڈ فریم اس موڈ میں آ جائے، اس کے لیے وہ پریپیئر پہلے سے ہو جائے، اور پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لے کہ میں نے فرض نماز کے لیے جانا ہے، تو اس کا مائنڈ ایک جو دنیاوی اعتبار سے جو بہت اٹکا ہوا ہوگا دنیا کے معاملات میں، اس سے ہٹ کر نماز کی طرف کنسنٹریشن اس کی اچھی ہو جائے فرض نماز کے لیے، اس کے لیے سارٹ آف ایک پریپریشن، ایک پری ریکوزٹ کائنڈ آف کے طور پہ سنت نمازیں ہمیں ملی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب جو بہت سارے ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کی نماز میں خاص طور سے ہی فرض نماز میں تو وہ خشوع اور خضوع اور اخلاص نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، تو جو بھی قصور رہ جائے اس میں، یعنی کوئی نقصان ہوا، کوئی غلطی ہے، تو اس کے تدارک کے لیے جو بعد والی جو نمازیں جو سنتیں اور نفلوں کے فارم میں آتی ہیں، وہ سارٹ آف اس کی سارٹ آف کاؤنٹر کر دیتی ہیں ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو جو ہم فرض نماز میں کر بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ نمازیں پڑھے گا، یعنی ان نمازوں سے پہلے سنتیں وغیرہ یا بعد میں، وہ اس کے لیے جنت میں پھر گھر تیار بھی ہونے کی بشارت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں۔ اور اس میں ہی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا جو مروی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے گھر میں 4 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے فرض نماز کے لیے۔ پھر گھر میں جب تشریف لاتے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد، تو پھر 2 رکعت نماز اور پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر میں جب تشریف لاتے تو پھر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جانے سے پہلے صبح صادق جب ہوتی تو اس وقت بھی فجر سے پہلے یعنی فرض نماز سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا معمول تھا، یہی وہ 12 رکعتیں ہیں جن کا بیان اس ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں ہمیں ملا۔ بہرحال ایک دوسری روایت میں جو کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے مروی، اس میں یہ پتہ چلتا ہے آپ کبھی کبھار ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے 4 کے بجائے۔ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتی ورکعتین بعد العشاء فی بیتی، وقال حدثني حفصة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي رکعتین خفیفتین حین یطلع الفجر، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، میں نے ان کے ساتھ نمازیں ادا کیں تو آپ نے ظہر سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت اس کے بعد ادا کی، مغرب کے بعد 2 رکعت ادا کی اپنے گھر میں، اور عشاء کے بعد 2 رکعت ادا کی اپنے گھر میں۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میری بہن جو ان کی تھی ام حفصہ رضی اللہ عنہا، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان کی بہن تھی، انہوں نے فرمایا کہ کانا یصلی رکعتین خفیفتین حین یطلع الفجر، کہ آپ 2 ہلکی یعنی خفیف رکعتیں پڑھا کرتے تھے، بہت لمبی لیندی نہیں پڑھا کرتے تھے فجر سے پہلے۔ تو بہرحال یہ سارے ہی دونوں مین تو خیر ان میں 12 رکعتوں کی جگہ صرف 10 رکعتوں کا جو ذکر آیا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت کی جگہ آپ نے 2 رکعت پڑھی، تو ہو سکتا ہے آپ نے کبھی یہ بھی عمل کیا ہو کہ ظہر سے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھی ہو۔ تو بہرحال معمول آپ کا جو تھا وہ باقی سنتیں پڑھنے کا ایگزیکٹلی وہی تھا، اور آپ یہ سنتیں ضرور ادا کیا کرتے تھے، جیسے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی انیشل روایت میں پتہ چلا، اور دونوں ہی معاملات یہ سارٹ آف سملر ہی ملتے ہیں۔ یہی وجہ غالباً جو اہل علم حضرات ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بزرگان، وہ اکثر ظاہر ہے ان کا معمول تو 4 رکعت پڑھنے کا ہی تھا، لیکن کبھی اگر نماز کا وقت قریب ہوتا تو وہ 2 رکعت پڑھ کے ہی، ظہر کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال دونوں ثابت ہیں، 4 ظہر سے پہلے رکعت سنت پڑھنا بھی ثابت ہے اور 2 پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا معمول تھا۔ تو یہ سنتوں کا بہرحال اپنا ایک ایمفسس ہے،
اور پھر ان کے ڈفرینٹ نمازوں کے حوالے سے ہمیں بہت ساری روایات میں ڈفرینٹ ایک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے. ایک روایت میں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے یہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. یعنی ایک خوشخبری سنائی کہ دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی اور پریشس جو ہے وہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے. اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے لا تدعوا ما وان طردتکم الخیل، کہ یہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں ان سنت یہ کبھی بھی نہ چھوڑنا، ایون اگر تم گھوڑے پر دوڑائے جا رہے ہو تم پر، یعنی میننگ کہ تم سفر میں ہو، ایکسٹریم جلدی میں ہو، ٹریول کر رہے ہو، لیکن کوشش کرو کہ 2 رکعت سنت نہ چھوڑو. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اور فقہاء کرام نے ان فجر کی 2 سنتوں کو خاص طور سے اتنی امپورٹنس دی کہ ایون مسافر ہے، ٹریول کر رہا ہے تو باقی تمام مسنون صلات جو ہیں ان کے اوپر تو اتنا ایمفسس نہیں ہوتا. فجر کی نماز بھی قصر ہو جاتی ہے، لیکن اکثر علماء اور اہل اللہ کا وغیرہ کا اولیاء کا یہ معمول رہا ہے کہ فجر کی سنتیں پھر بھی ادا کیا کرتے تھے. یہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمائی کہ اس فجر کی سنتیں اگر ٹریول بھی کر رہے ہو تو بھی مت چھوڑو. تو غالباً اسے اگر کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں فجر سے پہلے یہ ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ ادا کر لی جائیں. اور ایک روایت میں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہد منہ علی رکعت الفجر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور نفلوں میں سے کسی نماز کا بھی اتنا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. یہ 2 رکعت سنت فجر سے پڑھنا اس کے جتنا ریلیجسلی، جتنا ریگولرلی آپ پڑھا کرتے تھے، اتنا آپ کسی اور دوسری سنت اور نفل نماز میں اتنی پابندی یعنی نہیں فرمایا کرتے تھے. تو فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں اس کا تو بہت ہی زیادہ ہمیں ایمفسس ملتا ہے. اسی لیے غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ایک بندہ ہے اس کی آنکھ دیر سے کھلی اور فرض نماز کھڑی ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے یا بالکل وقت قضا ہونے کے قریب ہے اور سنتوں کا وقت ہی نہیں بچا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من لم يصلي رکعت الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس، کہ اگر کسی بندے کی 2 رکعت سنت رہ گئی اور فجر کی نماز ہو گئی تو فرض نماز کے بعد جب طلوع شمس ہو جائے تو وہ اس کے بعد پھر یہ 2 رکعت نماز ادا کر لے سنت کی جو ہے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ فجر کی خاص طور سے سنتوں کا بہت زیادہ ہمیں ایمفسس ملتا ہے. اور پھر دوسری جو سنتوں کا جن کا ذکر آیا ہے سنت نمازوں کا فجر کے علاوہ، ان کے حوالے سے بھی پھر ایک روایت میں ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء، کہ یہ جو 4 رکعت سنت ہے ظہر سے پہلے جن کے درمیان میں سلام نہیں پھیرا جاتا، یعنی 4 رکعت سنت جو پڑھی جاتی ہے کھٹی ظہر سے پہلے مسلسل، جو بندہ بھی یہ 4 رکعت سنت پڑھتا ہے ظہر سے پہلے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تفتح لہن ابواب السماء. تو اس کی بڑی فضیلت ہے ظاہر ہے. اور ایک روایت میں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت بیان فرماتی ہیں کہ کانا اذا لم یصلی اربعا قبل الظہر صلاہن بعدہا، کہ اگر کوئی بندے سے ظہر کی بھی سنتیں مس ہو گئیں، فرض نماز کا وقت ہو گیا اور وہ 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکا کسی بھی وجہ سے، تو فرض نماز کے بعد اسے چاہیے کہ وہ یہ 4 رکعت سنت ادا کر لے. یعنی اس کے لیے بھی جیسے فجر کی سنتوں میں فرمایا کہ طلوع شمس کے بعد پڑھ لے، تو ظہر کی بھی یہ 4 سنتیں، کیونکہ یہ سب سنتیں مؤکدہ نمازیں ہیں، ان کا بہت زیادہ ایمفسس ملتا ہے، تو اگر کسی کی مس بھی ہو گئی ہیں تو وہ بعد میں پڑھ لے. اور یہ ظہر کی ظاہر ہے 4 سنتوں کے بعد اب ہم نے کیونکہ فرض نماز کے بعد 2 سنت بھی پڑھنی ہے، تو اکثر اوقات بہت زیادہ کنفیوز لوگ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم 4 فرض کے بعد اگر کسی کی 4 سنت مس ہو گئی ہے تو وہ 2 سنت جو بعد کی سنت موقع ہے وہ پہلے پڑھے یا 4 سنت پہلے پڑھے. تو اکثر کنفیوز رہتے ہیں. بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ جی 4 رکعت پڑھیں پھر 2 رکعت پڑھیں یا وائس ورسا، لیکن ابن ماجہ کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی
اگر 4 رکعت سنت مس ہو جاتی فرض نماز سے پہلے، تو آپ فرض نماز کے بعد پہلے والی 4 رکعتیں پڑھا کرتے اور پھر اس کے بعد والی 2 رکعتیں آپ پڑھتے تھے. یعنی 4 رکعت نماز فرض مس ہو گئی تو اب پھر پہلے جو 4 رکعت سنت مس ہو گئی تھی شروع میں پڑھنی تھی پہلے فرض نماز سے، وہ پڑھتے اور پھر اس کے بعد والی 2 رکعتیں پڑھتے. تو بہرحال اس ظہر کی نماز کی بہت فضیلت ہمیں ملتی ہے سنت نمازوں کی. ایک دوسری روایت میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ روایت بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم اللہ علی النار، کہ جس کسی نے بھی ان ظہر سے پہلے کی 4 رکعتوں کی اور 4 رکعت اس کے بعد کی حفاظت کی تو اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی، حرم اللہ علی النار. تو یہاں پہ بہرحال 4 رکعت کا ذکر آتا ہے فرض نماز کے بعد بھی، لیکن اکثر روایات میں 2 رکعت کا ذکر آتا ہے. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ 4 رکعت سنت، پھر 4 فرض اور پھر 2 سنت، یہ ادا کرنے کے بعد کبھی کبھار آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ 2 رکعت نفل ایڈیشنل ادا کر لیا کرتے تھے، کیونکہ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی حدیثوں سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ظہر کے بعد جو موقدہ سنتیں ہیں وہ تو صرف 2 رکعت ہی ہیں، لیکن بہرحال 4 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس روایت میں کہ جو بھی ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھے اور یعنی کہ بالکل اس کا ایک معمول بنائیں، ریگولرلی ادا کرے اور 4 رکعت بعد میں بھی ادا کرے، یعنی 2 سنتیں موقدہ اور کوشش کرے 2 رکعت نفل بھی پڑھنے کے لیے، تو اس کے اوپر جہنم کی پھر آگ حرام ہو جاتی ہے. بہرحال ان کی بڑی فضیلت ہمیں ملتی ہے. اور پھر عصر کی نماز کے حوالے سے بھی ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے، خاص طور سے دعا فرمائی کہ اللہ اس پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. تو عصر سے پہلے بھی 4 رکعتیں سنت پڑھنے کا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی خاص طور سے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن عمار رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ یصلی بعد المغرب 6 رکعات، وقال رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب 6 ركعات، وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. کہ جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا، ان کے صاحبزادے محمد بن عمار نے، کہ وہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو بندہ بھی مغرب کے بعد 6 رکعتیں نماز پڑھے گا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، ایون دو اگر وہ سمندر کی کف کے برابر ہوں، جھاگ کے برابر ہوں، مثل زبد البحری، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ، یعنی ظاہر ہے اتنے یعنی ایمپل گناہ ہوں لیکن وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں اوابین کے نوافل کا ذکر آیا کہ جو وہ نمازیں جو مغرب کے بعد، اگرچہ اکثر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسنون صلاۃ ہیں جسے سنت موقدہ کہا جاتا ہے وہ تو 2 رکعت سنت ہی ہے، لیکن آپ کا معمول 6 رکعت پڑھنے کا بھی تھا. گویا آپ 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے مغرب کی نماز کے بعد، اور پھر 4 رکعت اور کبھی 6 رکعت ٹوٹل مل جاتی تھی، یعنی 2 سنت ہو گئی اور پھر 2 نفل اور 2 نفل اور پڑھتے تھے، 4 رکعت نفل اور ایڈیشنل پڑھتے تھے، تو 6 رکعت آپ پڑھ لیتے تھے، جسے اوابین کے نوافل کہا جاتا ہے ہماری لینگویج میں. تو 2 رکعت سنت کا ذکر تو ظاہر ہے ام حبیبہ، عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان تمام کی جو روایات سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو سنت موقدہ ہے مغرب کے بعد پڑھنا 2 رکعت، اور بہرحال جو 6 رکعت پڑھے گا ٹوٹل وہ اوابین کے نوافل کہا جائیں گے، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اور ایک روایت سے بہرحال پتہ چلتا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قد فدخل علیہ الا صلی 4 رکعات او 6 رکعات،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہوتے گھر تشریف لاتے تو آپ منیمم 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ بھی ثابت ہے، 2 رکعت تو سنت موقدہ کیونکہ اکثر روایات سے ثابت ہی ہے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا عشاء کے فرائض کے بعد 4 رکعت یا 6 رکعت بھی ادا کرتے تھے گھر تشریف لانے کے بعد، یعنی آرام فرمانے سے پہلے۔ بہرحال تو یہ وہ سنت موقدہ تو اپنی جگہ ہیں ہی جن کا ذکر بار بار ان روایات میں آتا ہے۔ ایک دوسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جسے وطر صلاۃ کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر اپنے حجرے مبارک سے، اور آپ نے فرمایا ان اللہ امدکم بالصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک صلاۃ نماز کا ایڈیشن اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے یعنی ریڈ کیمل سے بیٹر ہے۔ ریڈ کیمل ظاہر ہے اس زمانے میں عرب ورلڈ کے اندر بہت ہی ایک پریشس ویلتھ کے طور پہ یا پریشس ایسٹ کے طور پہ جسے سمجھا جاتا تھا، تو وہ اس سے بہتر ہے تمہارے لیے نماز۔ اور وہ نماز کون سی ہے اس کے بارے میں فرمایا الوتر جعل اللہ لکم فیہا بین الصلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، یہ نماز وتر ہے جو تم صلاۃ عشاء کے بعد اور طلوع فجر سے پہلے پہلے ادا کیا کرو۔ اس نماز کی خاص طور سے تلقین فرمائی۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرمایا کرتے تھے الوتر حق فلم یوتر فلیس منا، الوتر حق فلم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، کہ وطر جو ہے وہ حق ہے اور جو ادا نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی بڑی گویا سخت وعید فرمائی۔ اور دائرہ جو وطر ادا نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، تو اس کو گویا ایک سارٹ آف یہ تو فرض کی کیٹیگری کے قریب چلا گیا ہے۔ تو سنت موقدہ سے بھی اوپر بات چلی گئی کہ آپ نے باقاعدہ اس کے بارے میں وعید دی کہ جو وطر چھوڑے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے اسے سنت سے بھی ہائر لیول اور واجب کا درجہ اکثر حضرات نے دیا، کہ یہ گویا سنت سے تھوڑا زیادہ اس کا سٹیٹس ہو گیا اس حوالے سے، اور دوسری روایات سے یہ بھی پتہ چلا۔ تو وطر کی اپنی ایک بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اتنی امپورٹنس ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الوتر او نسی فلیصل اذا ذکر او استيقظ، کہ بندہ ہے کوئی بھول گیا وطر پڑھنا، غلطی سے نہیں ادا کی اس نے فرض کے بعد، یا وہ سو گیا اور اب فجر کا ٹائم ہو گیا، تو اسے چاہیے اب وہ جب بھی اٹھے یا اسے جب بھی یاد آئے وہ وطر ضرور ادا کرے۔ یہ وطر کی نماز بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور بالکل لاسٹ جو نماز دن کے ختم ہونے کے بعد رات میں ہمیں ملتی ہے وہ یہی وطر کی نماز ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے ابن عمر کی کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ اپنی آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بناؤ رات میں۔ لیکن ظاہر ہے اب کوئی بندہ ہے وہ رات میں سونے گیا، اس کا معمول ایسا ہے کہ ہی از ناٹ شیور کہ وہ صبح اٹھ بھی پائے گا کہ نہیں آئے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے اور فجر کی اذان کے بعد آنکھ کھلتی ہے۔ اور بہرحال اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولا ومن طمع یقوم آخر فلیوتر آخر اللیل فإن صلاۃ آخر اللیل مشہودۃ وذلک افضل، کہ جو کوئی بھی جسے خوف ہو کہ وہ صبح اٹھ نہیں پائے گا فجر سے پہلے پہلے وطر ادا کرنے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے ہی رات سونے سے پہلے وطر ادا کر لیا کرے۔ اور بہرحال جو بندہ شور ہو، جس کا معمول ہو کہ وہ فجر سے پہلے اٹھتا ہو تہجد وغیرہ کے لیے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی لاسٹ نماز جو ہے وہ وطر کی ادا کرے، اس لیے کہ اس جو ٹائم ہے، جو آخری ٹائم ہے، اس وقت میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور یہ وقت بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ مشہودۃ وذالک افضل، یہ سب سے افضل وقت ہے نماز کے لیے، تو اس لیے اسے چاہیے کہ وہ آخری جو نماز ہے وہ آخری شب میں وہ اٹھنے کے بارے اگر اسے اعتماد ہے اس شور کہ وہ اٹھ پائے گا تو وہ پھر وطر بعد میں ہی ادا کرے، اینڈ میں بالکل۔ لیکن بہرحال اگر اعتماد نہ ہو اینڈ ہی از ناٹ شور یا کوئی بھی عذر ہو تو وہ پہلے ہی وطر ادا کر لے، عشاء کی نماز کے فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد وطر ادا کر لیا کرے۔
اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تاکید بھی فرمائی، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر، جس میں وہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیتیں فرمائی تھیں، اور ان وصیتوں میں ایک یہ بھی تھی کہ میں شروع رات ہی میں وطر پڑھ لیا کروں۔ تو بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی وطر پڑھنے کی بھی تاکید فرمائی، ضروری نہیں ہے اسے ڈیلے کیا جائے۔ اگر بالکل شور ہے، معمول ہے کوئی بندے کا کہ وہ اٹھے گا ہی اور پڑھے گا رات میں، تو پھر وہ ڈیلے کر بھی سکتا ہے، لیکن پہلے بھی پڑھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ اس سے سنت موقدہ تو ہے ہی ہے، لیکن بعض فقہا نے اسے اکثر سمجھا ہے کہ یہ شاید غالباً ایک واجب کی کیٹیگری میں بہت ہی امپورٹنٹ نماز ہے۔ بہرحال رات کی پھر نماز آخری میں جو پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن ابی قبیس رضی اللہ عنہ نے اس حوالے سے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے، بکم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کیسے پڑھا کرتے تھے؟ اس پر امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانا یوتر باربع و ثلاث و ست و ثلاث و ثمان ثلاث و عشر ثلاث ولم یکن یوتر بانقص من سبع ولا باکثر من صلاۃ عشرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ رات میں اٹھتے تو آپ اسے 4 رکعت نفل تہجد کی اور پھر 3 رکعت وطر ادا کیے کرتے تھے، یا کبھی 6 رکعت تہجد اور وطر، کبھی 8 رکعت تہجد اور وطر۔ تو منیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول بتایا میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے، وہ یہ تھا کہ آپ کم سے کم 7 رکعت یعنی 4 رکعت تہجد کے نوافل کے اور پھر 3 رکعت وطر ادا کیا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 13 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، یعنی 10 رکعت نفل اور 3 رکعت وطر۔ تو دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وطر کی نماز کے بارے میں ہی کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے بھی ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے۔ عبدالعزیز بن حریج رضی اللہ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ وطر میں کیا تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین کی روایت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ احد یعنی قل ھو اللہ احد۔ یہ تو اکثر روایات میں جیسے حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے آپ کا معمول تھا، لیکن اس روایت میں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ تیسری رکعت میں سورہ احد کے بعد معوذتین کی بھی تلاوت فرما لیا کرتے تھے، تو گویا آپ نے کبھی یہ بھی عمل کر کے دکھایا ہوگا۔ پھر ایک فائنلی چیز وطر میں جو یونیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فائنلی 3rd رکعت میں بندہ جب یعنی قرات وغیرہ کے بعد رفع یدین کے بعد فائنلی ایک دعا کرتا ہے، تو یہ دعا بھی ایک روایت میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قنوت وطر پڑھا کروں اس میں، اور جو دعا انہوں نے بتائی وہ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت وانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالیت، کہ میں یہ دعا پڑھا کروں وطر میں۔ اور بعض روایتوں میں انہ لا یذل من والیت کے بعد ولا یعز من عادیت کا بھی ایڈیشن ملتا ہے، اور بعض روایات میں تبارک ربنا وتعالیت کے بعد استغفرک واتوب الیک کا بھی اضافہ ملتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ دعا بھی اپنی جگہ ثابت ہی ہے۔ ایک دوسری دعا جو کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک والی آخر دعا ہے، وہ بھی امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک ونستغفر، یہ پوری دعا جو جسے قنوت کہا جاتا ہے، دعائے قنوت، یہ بھی پڑھی جاتی تھی۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ بہرحال فرماتے ہیں کہ اکابر جو علماء تھے وہ دونوں دعائیں ہی وطر میں پڑھا کرتے تھے، دعائے قنوت بھی اور قنوت نازلہ بھی۔ پھر ایک دوسری دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وطر کے آخر میں، یعنی دعا غالباً سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، جو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اللہم انی اعوذ برضاک ومن سخطک وبمعافاتک ومن عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،
یہ دعا بھی آپ پڑھا کرتے تھے وطر ختم ہونے کے بعد یا سلام سے پہلے، اور وطر ختم ہونے کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس کبھی 1 مرتبہ یا کبھی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کا بھی اضافہ ملتا ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام مسنون نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سنت مؤکدہ نمازوں کی صحیح معنوں میں انہیں پکڑ کر رکھنے کی اور صحیح کمپلیٹ طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔